बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज एक फ़ैसला सामने आया है जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनके ख़ानदान के हवाले से और उनके बेटे के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असजद जावेद घुराल साहब, असजद जावेद घुराल साहब का जब नाम आता है तो हमें शहबाज शरीफ की वो ज़मानत याद आ जाती है जिस ज़मानत का फ़ैसला एक जज ने सुना दिया था, और असजद जावेद घुराल साहब उसी बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने कहा कि मैं जब मेरी अप्रूवल नहीं ली गई तो कैसे शहबाज शरीफ की ज़मानत का फैसला अनाउंस कर दिया, और 3 दिन तक समझ नहीं आई थी कि कहाँ गया फैसला और क्या बना शहबाज शरीफ के साथ। वो असजद जावेद घुराल साहब हैं, उन्होंने आज FIA का मुकदमा खारिज किया है, और FIA का मुकदमा मोनस इलाही के खिलाफ खारिज करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जज पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और गुजरात के हवाले से कहा गया कि क्योंकि जज साहब गुजरात से बिलोंग करते हैं इस वजह से उनको रिलीफ दिया गया है। अब ये ताने देने वाला और ये इल्ज़ाम लगाने वाला वो है जो मरहूम रफ़ीक तारड़ का पोता है, और जो खुद जिनके जो दादा थे वो कैसे शरीफ ख़ानदान को इंसाफ देते थे, और आज किसी और को इंसाफ मिल रहा है तो उनको तकलीफ़ होना शुरू हो गई है, और वो जज को स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम जवाब देंगे। और मैं आपको वो शहबाज शरीफ वाले केस का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा। इनको गुस्सा वो है जो अब इस मोनस इलाही के केस पर ये निकाल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ पंजाब असम्बली में अता तारड़ की तरफ से जो नाजेबा इशारे किए गए थे उस पर पंजाब असम्बली में बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है अता तारड़ के खिलाफ। अब अता तारड़ का क्योंकि पंजाब असम्बली ने कार्रवाई शुरू कर दी है तो अता तारड़ के लिए मुश्किलात इस वजह से भी ज़्यादा हैं कि ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम इस मामले को अंजाम तक पहुँचाएँगे। ये वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी हैं अता तारड़, उनके खिलाफ उनको सज़ा देने की दरख्वास्त दायर हुई है, और ये पंजाब असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी का इजलास चेयरमैन चौधरी अली अख्तर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मियाँ असलम इकबाल, यास्मीन राशिद और सादिया सुहेल ने अता तारड़ के खिलाफ दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त असम्बली में उंगली का नज़ेबा इशारा करने पर दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया कि अता तारड़ ने न सिर्फ ऐवान का तकद्दुस पामाल किया बल्कि ख़वातीन की भी तौहीन की, जिस पर उन्हें सज़ा दी जाए। इस्तेहकाक कमेटी की जानिब से अता तारड़ को इजलास में आज तलब किया गया था, ताहम वो पेश ना हुए, जिस पर चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी ने बरहमी का इजहार किया। इजलास में कहा गया कि कमेटी के अगले इजलास में अता तारड़ हर सूरत पेश हों, अगर वो पेश ना हुए तो उन्हें गिरफ्तार करके लाया जाए। ये इनके साथ वही हशर होने जा रहा है जो इन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तमाशा किया था। लेकिन यहाँ आप एक बात मद्देनज़र रखें कि ये पंजाब असम्बली के अंदर की कार्रवाई है, और पंजाब असम्बली में खड़े होकर उसने इस तरह के नाजेबा इशारे दिए थे। अब चूंकि इस तरह के नाजेबा इशारे दिए गए थे तो ये अब इनके गले पड़ चुके हैं, और इस्तेहकाक कमेटी में ये दरख्वास्त थी और इसमें यह कहा गया था कि अता तारड़ को सज़ा दी जाए। अब अता तारड़ को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है इस्तेहकाक कमेटी की तरफ से। और आपको याद होगा पंजाब असम्बली में एक कानून पास हुआ था, और ये कानून पास किया था जब स्पीकर थे परवेज़ इलाही और उस्मान बुज़ार वज़ीर आला थे, जिसमें यह कहा गया था कि अगर, और इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई थी कि स्पीकर के पास अख्तियारात बहुत ज़्यादा आ गए थे और असम्बली के पास अख्तियारात आ गए थे, और उसमें यह कहा गया था कि स्पीकर कार्रवाई कर सकता है और असम्बली कार्रवाई कर सकती है। और इस यहाँ तक कहा गया था अगर वो किसी भी DPO को, किसी भी DC को, किसी भी कमिश्नर को या वो अगर IG को बुलाते हैं या चीफ सेक्रेटरी को बुलाते हैं, आपको पता है कि चीफ सेक्रेटरी भी छुट्टियों पर गया हुआ है क्योंकि उसको पंजाब असम्बली ने बुलाया हुआ था, और IG को भी घर जाना पड़ा था क्योंकि उनको पंजाब असम्बली में पेश होना था। तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं। अब इस्तेहकाक कमेटी ने उन्हें कहा है कि वो पेश नहीं होते तो उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए, और अगले इजलास में शिरकत के लिए उनको नोटिस जारी किया गया, और साथ मुतलका अथॉरिटीज़ को भी ख़त लिखा गया है कि अगर अता तारड़ अगली तारीख पर पेश नहीं होते तो उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। मोनस इलाही के हवाले से मैंने आपको बताया था कि मोनस इलाही के खिलाफ मुकदमा उस वक्त दर्ज किया गया जब परवेज़ इलाही इनकी बात नहीं मान रहे थे। परवेज़ इलाही को ब्लैकमेल करने के लिए और हमजा शहबाज के साथ मिलाने के लिए इन्होंने एक मोनस इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मोनस इलाही को गिरफ्तार करने के हवाले से भी इनकी सारी चीज़ें सामने आई थी, और केसेस हो सकते हैं, बातें हो सकती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मोनस इलाही के खिलाफ तब इन्होंने मुकदमा दर्ज किया जब इनको पता था कि परवेज़ इलाही को इमरान खान के साथ जोड़ने वाला मोनस इलाही है, और चूंकि मोनस इलाही इस सारे के सारे मामले में साथ दे रहा है और ये समझते थे कि वरगला रहा है परवेज़ इलाही को, इस वजह से ये मोनस इलाही को इंतकाम का निशाना बनाना चाहते थे।
اس وقت انہوں نے FIA کا مقدمہ منی لانڈرنگ کا درج کروایا جب شہباز شریف امپورٹڈ وزیر اعظم بن گئے اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے، اور ابھی معاملہ عدالتوں میں پینڈنگ تھا حمزہ شہباز کے الیکشن کو لے کے، اور یہ مونس الہی کو بلیک میل کر رہے تھے، پریشرائز کر رہے تھے۔ اب جب یہ بلیک میل اور پریشرائز کرتے رہے تو اس کے بعد عبوری ضمانت دائر کر دی۔ عبوری ضمانت ان کی کنفرم ہوگی، کیونکہ اسی عدالت نے اسی سے ملتا جلتا کیس دوسری عدالت نے اس میں شریف خاندان کو 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ میں دے دی تھی ضمانت، اور اب وہ رول آف کنسسٹنسی کے تحت ان کا بھی حق بن گیا۔ تو یہ ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ شہباز شریف اور ان کو جو فائدہ پہنچایا گیا تھا، پھر اس کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر اتوار والے دن عدالتیں کھلتی ہیں تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں رات کے 12 بجے بھی کھلی ہیں اور اتوار کے دن بھی کھلی ہیں اس رجیم چینج آپریشن کے وقت۔ تو اب اس کو کہیں نہ کہیں یہ جو چیزوں کو ایک جیسا کرنے کے لیے پھر اتوار کے دن بھی کھلتی ہیں، عمران خان کو بھی ضمانت ملی ہے، تو یہ ایک روٹین میٹرز ہیں۔ بالکل ویسے ہی شہباز شریف کو ضمانت ملنے کے بعد مونس الہی کو ضمانت مل گئی، اور ملنی تھی، کیونکہ جب آپ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ضمانت دے دی تو اس کے بعد مونس الہی کا تو کیس اس نوعیت کا نہیں تھا، یہ صرف بے نامی کا کیس تھا، یہ منی لانڈرنگ کا کیس نہیں تھا، یہ بے نامی کا تھا کہ انہوں نے مختلف لوگوں کے نام پر شیئرز خریدے تھے رحیم یار خان میں شوگر مل کے، اتنا ان کے خلاف کیس تھا۔ یہ وہ جو جعلی ٹی لگوانے کا جو کیس تھا، وہ یہ ساری چیزیں نہیں تھی، ان کے خلاف بے نامی کا تھا کہ انہوں نے اپنے نام کی بجائے کسی اور کے نام پر وہ شیئرز خریدے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں مونس الہی نے درخواست دائر کی تھی، اور مونس الہی نے کہا کہ میرا یہ جو مقدمہ ہے یہ غیر قانونی ہے اور اس کو خارج کیا جائے۔ اب FIA کی بدنیت ہی دیکھیں، قانون یہ کہتا ہے کہ چلان جمع ہونے سے پہلے کویشمنٹ کی جو درخواست ہے اس پر فیصلہ سنا دیا جاتا ہے عدالتوں کی طرف سے، اور لاہور ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے، یا کوئی بھی ہائی کورٹ ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی بھی مقدمے میں اگر کوئی درخواست آتی ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ملزم کو اگر ملزم نے ضمانت لی ہوئی ہے اور اس کے خلاف ابھی چلان جمع نہیں ہوا تو وہ کویشمنٹ کی اپلیکیشن دے سکتا ہے، پٹیشن فائل کر سکتا ہے۔ مونس الہی نے جب یہ پٹیشن فائل کی تھی تب تک چلان جمع نہیں ہوا تھا۔ مونس الہی کی درخواست پر نوٹس ہو جاتے ہیں، اس نوٹس میں آج کی سماعت تھی، اور آج کی سماعت سے 2 دن پہلے FIA نے بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، FIA کو پتا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ہے کویشمنٹ کی اور لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے جواب دینا ہے، ان کو پتا تھا کہ ہم اگر چلان جمع کروا دیں گے تو مونس الہی کو ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملے گا، اور یہاں پر پھر جو چھوٹی عدالتیں ہیں یہاں پر FIA اپنی مرضی کے معاملات کو دیکھے گی اور مونس الہی کو بلیک میل کرتے رہیں گے۔ جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب ہیں، یہ واقعی گجرات سے بلونگ کرتے ہیں، بڑے دبنگ جج ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے ان کے بارے میں یہ بات کی تھی جب شہباز شریف کا معاملہ بنا تھا، اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ میں اسد جاوید کو جانتا ہوں اور یہ انتہائی لائق اور ایماندار جج ہے۔ اب گجرات سے بلونگ کرتے ہیں، اور ان کا پہلے میں آپ کو آج کے کیس کا اور پھر ان کے شہباز شریف والے بیک گراؤنڈ کا اور پھر مسلم لیگ نون کے الزامات کے اوپر بات کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تو اسجد جاوید گھرال صاحب نے استفسار کیا کہ یہ انکوائری کس طرح شروع کی گئی، آگاہ کیا جائے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ اس معاملے میں کسی فرد یا ادارے کو نقصان ہوا یا نہیں۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ منی لانڈرنگ کیس میں محمد خان بھٹی جو اب پرنسپل سیکرٹری ہے وزیر اعلیٰ کا، اس سمیت دیگر ملزمان کے اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز ہوئی، اور ان تمام ٹرانزیکشن کا فائدہ مونس الہی کی کمپنی کو پہنچا ہے، جبکہ کیس صرف NOC کے اجراء کا نہیں، منی لانڈرنگ کا ہے۔ NOC کے اجراء سے کمپنیوں کے شیئرز کی منتقلی تک مونس الہی سے متعلق ثبوت موجود ہیں۔ مونس الہی کے وکیل امجد پرویز صاحب نے، اب امجد پرویز صاحب صبح مریم نواز کو پاسپورٹ واپس لے کے دیتے ہیں اور دوپہر کو وہ مونس الہی کو منی لانڈرنگ کے مقدمہ میں بری کرواتے ہیں۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ نیب اس معاملے کی انکوائری کر کے بند کر چکا ہے۔ نیب کی تفتیشی رپورٹ میں تمام وہ کمپنیاں شامل ہیں جن پر FIA نے تحقیقات کر ہے۔ اس کیس میں بینک، نجی ادارہ یا شخص شکایت کنندہ نہیں ہے، کسی فرد کا نقصان ہوا ہے، نہ ہی قومی خزانے کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ موجودہ حکومت نے سیاسی دباؤ میں لانے کے لیے سیاسی مقدمہ بنایا۔ جو امجد پرویز صاحب یہ گراؤنڈ لیتے ہیں جب شریف خاندان کا کیس ہو تو عمران خان کے خلاف، اور مونس الہی کے کیس میں اپنے ہی جب شہباز شریف، آپ کو یاد ہے ضمانت ہوئی تھی تو سب سے پہلے ایک بندے کے گھر گیا تھا اور وہ امجد پرویز صاحب کا تھا۔ اب چونکہ امجد پرویز صاحب ایک پروفیشنل آدمی ہیں، وہ کوئی ایک ایسا مزے کی بات ہے کہ آج وہ عمران خان کے حوالے سے اور آج وہ شہباز شریف کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو امجد پرویز صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں۔ بہرحال انہوں نے آج عدالت میں کہا کہ موجودہ حکومت نے سیاسی دباؤ میں لانے کے لیے سیاسی مقدمہ بنایا ہے، عدالت اخراج مقدمہ کی درخواست دائر کرے۔
اور عدالت اخراج مقدمہ کی جو درخواست ہے اس کو منظور کرے، اور عدالت نے ان کی جو درخواست ہے اس کو منظور کر لیا۔ جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب، یہ ہوا کچھ اس طرح سے تھا جنہوں نے آج درخواست منظور کی ہے۔ ایک بات جو ان کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے، اور یہ سٹنگ ایک معاون خصوصی اگر الزام لگا رہے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسجد جاوید گھرال صاحب کے حوالے سے کہ وہ گجرات سے ہیں، ان کا تعلق ہے، اور ایک ٹویٹ میں نام لیا ہے اسجد جاوید گھرال صاحب کا۔ اب ان کو تکلیف یہ ہے کہ جب شہباز شریف کی منی لانڈرنگ مقدمے میں ضمانت تھی اور اسی امجد پرویز صاحب نے بحث کی تھی، تو سرفراز ڈوگر صاحب ہیڈ کر رہے تھے، 2 رکنی بینچ تھا، اور اسجد جاوید گھرال صاحب ساتھ تھے، تو فیصلہ محفوظ ہوا۔ کچھ ہی دیر کے بعد نائب قاصد نے وہ فیصلہ آ کے سنا دیا کہ جی ضمانت ہو گئی، جس پر اسجد جاوید گھرال صاحب نے اختلاف کیا کہ جب میں نے ابھی الاؤ نہیں کیا تو میری منظوری کے بغیر کیسے، جب تک میں سائن نہیں کروں گا بیل پر تو کیسے ضمانت ہو سکتی ہے؟ آپ نے ایک نائب قاصد کے ذریعے کیوں اناؤنس کروایا؟ تو اس کے بعد 3 دن تک پتہ ہی نہ چلا کہ اس کا ہوا کیا، وہ فیصلہ کدھر گیا، وہ سارے کا سارا معاملہ کہاں گیا۔ اس کا پھر معاملہ چیف جسٹس کو فائل چلی گئی، اور پھر چیف جسٹس صاحب نے علی باقر نجفی صاحب کو بینچ کا ایک سربراہ بنا کے تو اس بینچ سے پھر ضمانت منظور ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہونی تھی پھر تو اب اس کا غصہ نکال رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون، اور کہہ کون رہا ہے؟ رفیق تارڑ مرحوم کا پوتا عطا تارڑ، جس نے ساری زندگی شریف خاندان کے لیے کام کیا، وہ بطور جج سپریم کورٹ بھی شریف خاندان کے حق میں فیصلے دیتا رہا اور ساری چیزیں، اور پھر جب ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ججز کو مینج کرنا ہوتا تھا وہ بھی ان کے تھرو کیا جاتا تھا۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آج وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چلان پیش ہونے کے بعد مونس الہی کا مقدمہ خارج کر دیا گیا ہے۔ لوگ کل سے بتا رہے تھے کہ دال میں کچھ کالا ہے، کچھ وکلا بتا رہے تھے کہ معزز جج صاحب کا تعلق گجرات سے اور پرویز الہی سے دائیوں پرانے ذاتی مراسم ہیں، اس لحاظ سے ان کو کیس نہیں سننا چاہیے تھا، انصاف ہوتا نظر آتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رفیق تارڑ مرحوم کا پوتا یہ بات کہہ رہا ہے۔ اور اب اس کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب، آپ کے جج پر اتنا بڑا الزام لگایا گیا ہے، اور یہ الزام لگایا ہے معاون خصوصی وزیر اعظم نے، کیا اب عطا تارڑ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ معاملہ بڑا اہم ہے، بڑا دلچسپ ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔